السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے. کتاب کے مؤلف نے ان احادیث کو الوافی میں جمع کیا اس انداز سے کہ ایک حدیث کا دوبارہ تکرار نہ ہو. ان احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے اور اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. پہلا مقصد عقیدہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عقیدہ سے ہے. دوسرا مقصد العلم، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق علم سے ہے. دوسرا مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے مقصد میں کئی کتابیں ہیں. تیسری کتاب کتاب التفسیر، آج کل ہم اس کتاب کی احادیث پڑھ رہے ہیں، کتاب التفسیر. اور باب ہے قولہ تعالی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بے شک زاد راہ کی سب سے بہترین شکل، سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ التقویٰ، کہ سوال کرنے سے بچا جائے، سوال کرنے سے اجتناب کیا جائے، مانگنے سے اجتناب کیا جائے. حدیث نمبر 204. اس کو روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، کہ اہل یمن یحجون، حج کرتے تھے، ولا یتزودون، لیکن وہ زاد راہ نہیں لے کر آتے تھے. حج کے لیے آتے مکہ، لیکن زاد راہ کھانے پینے کی اشیاء اور کرنسی، سونے اور چاندی کے سکے لے کر نہیں آتے تھے کہ جس سے کھانا خرید سکیں یا کھانا ساتھ لے کر آئیں. دیگر ضروریات سفر بھی ساتھ لے کر نہیں آتے تھے. تو کان اہل الیمن یحجون، اہل یمن حج کرتے تھے، ولا یتزودون، اور زاد راہ نہیں لیتے تھے.
وَيَقُولُونَ اور کہا کرتے تھے نحن المتوکلون ہم توکل کرنے والے ہیں، کس پہ؟ یعنی کہ اللہ رب العزت پہ، یعنی کہ ہم اسباب کی طرف نہیں دیکھتے، ہمارا اللہ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے، جس اللہ کے لیے ہم حج کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں رزق دے گا، رزق سے محروم نہیں رکھے گا۔ فَإِذَا قَدِمُوا مکہ تو جب وہ مکہ پہنچتے، سأل الناس تو لوگوں سے سوال کرتے، لوگوں سے مانگتے، فأنزل اللہ تعالی تو اللہ رب العزت نے یہ ایت نازل کی کہ وَتَزَوَّدُوا اور تم زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی اور زاد راہ کی بہترین خوبی یہ ہے، زاد راہ کی بہترین شکل یہ ہے کہ التقوی کہ بچا جائے، کس سے بچا جائے؟ لوگوں سے مانگنے سے بچا جائے، لوگوں سے سوال کرنے سے گریز کیا جائے اور اجتناب کیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یمنی لوگ حج کے لیے آتے اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو کیا ان کا اللہ پہ توکل کرنا غلط تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت کی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ توکل کا نام لیتے تھے، حقیقت میں وہ توکل نہیں تھا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے مطلوبہ اسباب، وسائل اور ذرائع کو استعمال کریں، لیکن آپ کا بھروسہ ان اسباب پہ نہ ہو، آپ کا بھروسہ ان ذرائع پہ نہ ہو، آپ کا بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ رب العزت پہ جو اسباب کا مالک ہے۔ آپ تمام تر اسباب استعمال کرنے کے بعد یہ سمجھیں کہ اللہ چاہے گا تو یہ اسباب میرے کام آئیں گے اور اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اسباب میرے کام نہیں آئیں گے۔ اسباب استعمال کرتے ہوئے صرف اسباب پہ بھروسہ کرنا، اللہ رب العزت کو نظر انداز کر دینا، یہ غلط ہے۔ اور اللہ پہ بھروسہ کرنا اور بھروسہ کرتے ہوئے اسباب اور ذرائع کو ترک کر دینا، یہ بھی توکل نہیں ہے۔ تو توکل دو چیزوں کا نام ہے کہ آپ اسباب اور ذرائع استعمال کریں، لیکن بھروسہ کس پہ ہو، اعتماد کس پہ ہو؟ اس اللہ پہ جو اسباب کا بھی مالک ہے۔ تو جو کچھ یہ یمنی کرتے تھے، اگرچہ وہ نام توکل کا لیتے تھے، حقیقت میں یہ توکل نہیں تھا۔ اس کے بعد جو باب قائم کیا گیا ہے اس کا تعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے ہے۔ قولہ تعالی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کس معاملے میں؟ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت کا تعلق حج کی آیات سے ہے، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دوران حج اگر تم رزق کماتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو تو یہ گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 205 اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کانت عقاد ومجنۃ وذو المجاد اسواقا فی الجاہلیہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ، اس کو مجنہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور میم کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں مجنہ، کہ عکاظ اور مجنہ اور ذو المجاز یہ تینوں اسواقاً بازار تھے، فی الجاہلیہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے ہی یہ بازار لگا کرتے تھے، قائم ہوتے تھے۔ فلما کان الاسلام تو جب اسلام تھا، یعنی کہ جب اسلام کا زمانہ تھا، تو تأثموا من التجارت فیہا تو انہوں نے ان بازاروں میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ کنہوں نے؟ مسلمانوں نے۔ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ زمانہ کفر کے، زمانہ جاہلیت کے بازار ہیں،
تو ہم یہاں پہ کاروبار کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، اور وہ بھی دوران حج۔ فلما کان الاسلام، تو جب اسلام تھا یعنی کہ زمانہ اسلام تھا، تأثموا، انہوں نے گناہ سمجھا کس چیز کو؟ من التجارت فیہا، ان بازاروں میں کاروبار کو، تجارت کو۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد کیا؟ رزق۔ کب؟ فی مواسم الحج، حج کے موسم میں، حج کے سیزن میں۔ قرأ ابن عباس کذا، عبداللہ ابن عباس نے ایسے ہی قرات کی ہے، یعنی کہ عبداللہ ابن عباس جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اس آیت میں یہ لفظ بھی پڑھتے تھے فی مواسم الحج، جب کہ عام قرآن جو آج کل ہم پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام عام طور پہ پڑھتے تھے، تو اس آیت میں یہ لفظ نہیں ہوتے تھے فی مواسم الحج، بس اتنا ہوتا تھا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ لیکن عبداللہ ابن عباس جب یہ آیت پڑھتے تو ساتھ کے لفظ بھی پڑھتے فی مواسم الحج، حج کے سیزن میں، حج کے موسم میں کاروبار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا فی مواسم الحج، کیا یہ الفاظ قرآن کا حصہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس کی قرات ہے، اور علماء کرام ایسی قرات کو تفسیری قرات کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ قرات ہے جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیت کو صحیح طرح سمجھ لیتے ہیں اس قرات کی مدد سے، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ وہ قرات نہیں ہے کہ جس کی آج تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد باب قائم کیا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کے تعلق سے، قولہ تعالی فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا تعضلوہن، تم انہیں نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں۔ اب آپ کہیں گے ہمیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، تو اصل میں پوری آیت پڑھیں گے تب سمجھ آئے گی۔ پوری آیت کیسے ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو طلاق کے بعد وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی کہ عدت کے ایام ختم ہو جائیں اور عدت کے ایام میں خامند رجوع نہ کرے، فلا تعضلوہن، تو تم انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے ہی نکاح کر لیں، یعنی کہ نیا نکاح بھی اپنے پرانے خامد سے کریں، اس بات سے تم اپنی بیٹی کو نہ روکو، اس بات سے تم اپنی بہن کو نہ روکو، اس بات سے تم اس لڑکی کو نہ روکو جو تمہاری ولایت میں ہے، تمہاری سرپرستی میں ہے۔ اس آیت سے متعلقہ حدیث پڑھنے سے پہلے یہاں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرنا چاہوں گا کہ فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان عورتوں کو ان کے سابقہ خامد سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لڑکی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، باپ اگر نہیں ہے تو لڑکی کا نکاح اس کے بھائی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، ورنہ اللہ اگر لڑکی نکاح کرنے میں خود مختار ہوتی، گھر سے بھاگ کر اسے نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، والد کو کراس کر کے والد سے اجازت لیے بغیر اسے نکاح کرنے کی اجازت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ تم کون ہوتے ہو لڑکی کے امور میں مداخلت کرنے والے، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ جس سے مرضی نکاح کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جب ان کی عدت ختم ہو جائے، سابقہ خامد سے نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں نہ روکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں روکنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس صورتحال میں جب کہ وہ اپنے سابقہ خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم انہیں نہ روکو، اس معاملے میں ان سے تعاون کرو۔ حدیث نمبر 206، خا
یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن الحسن، حسن سے روایت ہے. یہ حسن کون سے ہیں؟ امام حسن بصری. فلا تعضلوہن، امام حسن بصری اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فلا تعضلوہن کے بارے میں کہتے ہیں. فلا تعضلوہن کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان عورتوں کو نہ روکو. کس سے نہ روکو؟ سابقہ خامن سے نکاح کرنے سے نہ روکو. تو ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے حسن بصری کہتے ہیں کہ حدثنی معقل بن یسار، کہ مجھے حدیث بیان کی معقل بن یسار نے. معقل بن یسار کون ہے؟ معقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حدیث بیان کی کہ انہا، کہ بے شک یہ آیت نازلت، نازل ہوئی فیہی، اسی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ معقل بن یسار کے بارے میں. قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ معقل بن یسار. زوجت اختا لی من رجل فطلقها، کہ میں نے شادی کی اپنی بہن کی من رجل، ایک آدمی سے. فطلقها، تو اس آدمی نے اس کو طلاق دے دی. کس کو؟ معقل بن یسار کی بہن کو. حتی اذا انقضت عدتها، یہاں تک کہ جب اس کی عدت ختم ہو گئی. کس کی؟ اس بہن کی. جاء یخطبها، تو وہ آدمی آیا یخطبها، اس سے نکاح کا پیغام دینے کے لیے. اس آدمی نے طلاق دی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو اللہ رب العزت نے چند ایام مقرر کیے ہیں جنہیں عدت کے ایام کہا جاتا ہے. ان ایام میں وہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی، نہ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت، نہ خاوند کو نکالنے کی اجازت. اور عدت کے ایام کتنے ہیں؟ 3 پیریڈ، 3 مہواریاں، 3 حیض. طلاق دینے کے بعد ایک مہواری آئے گی، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی. ان ایام کو عدت کے ایام کہا جاتا ہے. ان ایام میں اگر سابقہ خاوند، طلاق دینے والا خاوند بیوی سے سلو کر لیتا ہے، سابقہ نہیں بلکہ موجودہ خاوند ہے، تو وہ اس سے سلو کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے. اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا، عدت کے ایام گزر جاتے ہیں، تو عدت کے ایام کے بعد اس لڑکی سے وہ بھی نکاح کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اب عدت کے ایام ختم ہوئے، اب یہ کہنا کہ سابقہ خاوند کا زیادہ حق ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اور یہ اصول جو میں نے بتایا ہے، یہ تب ہے جب پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو. اگر تیسری طلاق ہو جائے تو کہانی ختم، اب رجوع ممکن نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اب تیسری طلاق ہونے کے بعد لڑکی خاوند کے گھر سے جا سکتی ہے، کیونکہ اب اسے رہائش دینا خاوند کی ذمہ داری نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد. تو بہرحال یہاں پہ طلاق ہوئی. معقل بن یسار کی بہن کو طلاق دینے والے نے عدت کے ایام میں رجوع نہیں کیا. جب عدت کے ایام ختم ہو گئے، جاء یخطبها، وہ آیا اس سے نکاح کا پیغام لے کر. یعنی کہ معقل بن یسار سے بات کی کہ میں آپ کی بہن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. فقلت له، معقل کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے کہا، زوجتک، میں نے تمہاری شادی کی. کس سے؟ اپنی بہن سے. وفرشتک، اور میں نے اسے تمہاری بیوی بنایا. واکرمتک، اور میں نے تمہیں عزت دی. فطلقتها، تو نے اسے طلاق دی. ثم جئت تخطبها، پھر تم اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو. لا واللہ لا تعود الیک ابدا، نہیں، اللہ کی قسم یہ تمہاری طرف کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، یہ تمہارے پاس کبھی بھی واپس نہیں جائے گی. وکان رجلا لا بأس به، اور وہ ایسا آدمی تھا کہ لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. یعنی کہ معقل بن یسار کہنا چاہتے ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، مناسب آدمی تھا. وکانت المرأة تريد ان ترجع الیہ،
اور عورت بھی چاہتی تھی کہ اس کی طرف واپس چلی جائے، اسی سے دوبارہ نکاح کر لی. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ عورتوں کی خواہش رہتی ہے کہ پہلا خامد ہی مل جائے. وہ اپنی غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے چاہتی ہیں کہ پہلا خامد ہی ٹھیک ہے، کسی اور خامد کا چہرہ دیکھنے سے بہتر ہے کہ پہلا خامد ہی دوبارہ اس کے ساتھ سلو ہو جائے اور اسی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تو ماقل کہتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. کب؟ جب وہ آدمی ماقل بن یسار کی بہن سے، اپنی سابقہ بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ماقل اڑ گئے ہیں اور اعلان کر دیا کہ نہیں، میں اپنی بہن سے تمہارا نکاح اب نہیں کروں گا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی فلا تعضلوهن، انہیں نہ روکو. کس بات سے نہ روکو؟ اس بات سے کہ وہ اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کریں. فقلت، تو میں نے کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ماقل بن یسار کہتے میں نے کہا الان افعل یا رسول اللہ، اب میں یہ کام کروں گا اے اللہ کے رسول. ماقل بن یسار کس قدر غصے میں تھے، کس قدر حمیت میں تھے، کس قدر غضب میں تھے، اور غیرت کی وجہ سے اعلان کر چکے تھے کہ تمہارا نکاح اپنی بہن سے اب نہیں کروں گا. لیکن جب اللہ کا حکم آیا، ضد ختم، غصہ ختم، ہر درمی ختم، سر جھکا لیا. یہی ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ کی آیت آئے گی، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث آئے گی، تو تب میں سر جھکا لوں گا اور آپ کی بات مان لوں گا اور اپنا پرانا موقف ترک کر دوں گا. لیکن ہمارے ہاں لوگ اپنے خاندان کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی نصوص کو بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب فوتگی ہوتی ہے تو آپ جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے سمجھائیں کہ تیجا درست نہیں ہے، 40واں درست نہیں ہے، برسی درست نہیں ہے، 40واں درست نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے تو خاندان میں عزت نہیں رہے گی، خاندانی وقار کا مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول کے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، خاندانی عزت کو مقدم رکھتے ہیں. ایسے ہی کئی لوگ اپنے مسلک کی وجہ سے صحیح احادیث پہ عمل نہیں کرتے. آپ ہمارے ان بھائیوں کو دیکھ لیں جو نماز میں رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو رفع الیدین کی احادیث کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسلک اجازت نہیں دیتا، میرے مولوی صاحب اجازت نہیں دیتے، میرے شیخ صاحب اجازت نہیں دیتے. اور ایسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے. تو مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب صحیح حدیث آ جائے، یقین ہو جائے کہ یہ حدیث ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہے. نہ خاندان کی پرواہ، نہ مسلک کی پرواہ، نہ قاری صاحب کی پرواہ، نہ والدین کی پرواہ. تو یہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے نہ حدیث سے. ماقل کیا کہہ رہے ہیں؟ الان افعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب میں یہ کام کروں گا، اب میں نکاح کروں گا. قال، تو راوی کہتے ہیں، حسن بصری کہتے ہیں کہ فزوجہا ایاہو، چنانچہ ماقل نے زوجہا، اس بہن کی شادی کی، ایاہو، اسی آدمی سے. تو مجھے امید ہے کہ آیت اور حدیث کا تعلق آپ جان چکے ہوں گے اور یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے کہ ماقل بن یسار کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے. اس کی بہن جانے، جہاں چاہے وہ نکاح کرے، جس سے چاہے شادی کرے. کسی خامد، کسی بھائی کو، کسی باپ کو مداخل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ صحیح حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، لڑکی کا نکاح اگر ولی کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے تو وہ شرعی طور پہ نکاح نہیں ہے. البتہ یہ بات حقیقت ہے
کہ ولی کو بھی زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لڑکی کا نکاح وہاں ہوگا جہاں لڑکی بھی راضی ہو اور ولی بھی جس جگہ کو مناسب سمجھتا ہو. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ پابندی سے ادا کرو علی الصلوات سب نمازیں، والصلاۃ الوسطی اور افضل نماز بھی، درمیانی نماز بھی. الوسطی یہ لفظ اوسط کی مؤنث ہے، اور اوسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیانی چیز کو، افضل چیز کو. اور درمیانی چیز کیا ہوتی ہے؟ افضل ہوتی ہے. جو افراد و تفرید کے درمیان میں ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ افضل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، 5 نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، پابندی کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر کہا خصوصاً وہ نماز جو درمیانی نماز ہے. اب یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اسی کا علم ہمیں اس حدیث سے ہوگا جو اس باب کے نیچے آ رہی ہے. حدیث نمبر 207 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انصاری صحابی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں نزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر، پابندی کرو تمام نمازوں کی اور عصر کی نماز کی. یعنی کہ شروع میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. جب شروع میں آیت نازل ہوئی تھی تو اس میں عصر کی نماز کے باقاعدہ الفاظ تھے، لیکن اس آیت میں یہ لفظ نہیں تھے کہ درمیانی نماز کی پابندی کرو. یعنی کہ شروع میں جب آیت نازل ہوئی تو یوں تھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور عصر کی نماز کی پابندی کرو. فقرأناها، تو ہم نے اس آیت کی تلاوت کی. کون کہہ رہے ہیں؟ براء بن عازب. کب تک؟ ما شاء اللہ، جب تک اللہ نے چاہا. ثم نسخها اللہ، پھر اللہ نے اس کو کینسل کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا. فنزلت، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ پابندی سے ادا کرو تمام نمازیں اور درمیانی نماز. درمیانی نماز کی جگہ پہ پہلے الفاظ کیا تھے؟ عصر کی نماز. تو اب جب ہمیں پتا چل گیا کہ پہلے یہ آیت اس انداز میں تھی کہ درمیانی نماز کی جگہ پہ عصر کی نماز کے الفاظ تھے، اور اب کہا گیا عصر کی نماز کی جگہ پہ درمیانی نماز، تو معلوم ہو گیا درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز. اور عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس پہلی قرأت سے بھی پتا چلا کہ یہ عصر کی نماز ہے، اور کئی ایک احادیث سے بھی پتا چلتا ہے، صحیح حدیث ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، خندق کی لڑائی کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کافروں اور مشرکین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روکے رکھا. اور کیا وضاحت کی آپ نے؟ یعنی کہ عصر کی نماز سے. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا. کیا مطلب؟ تو ایک آدمی نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب براء بن عازب نے وضاحت کی کہ پہلے آیت یوں تھی اور بعد میں یہ الفاظ نازل ہوئے، تو یہ براء بن عازب کی بات سن کر ایک آدمی نے کہا. وہ آدمی کون تھا؟ کیا تعارف ہے اس کا؟ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا کان جالسا، جو بیٹھا ہوا تھا، عند شقیق لہ، کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ شقیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا. شقیق کون ہے؟ شقیق سے کیا مراد ہے؟ شقیق اس آدمی کا نام ہے جو اس حدیث کو براء بن عازب سے روایت کر رہا ہے، جو اس حدیث کے معاملے میں براء بن عازب کا شاگرد ہے. شقیق العبدی الکوفی.
وہ برا بن عازب سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، تو برا بن عازب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ شقیق، تو وہاں پہ ایک اور آدمی بھی ہے، تو فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا کان جالسا عند شقیق، جو شقیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، کس سے کہا؟ لہو، اس سے، کس سے؟ برا بن عازب سے، کیا کہا؟ کہ ہیا اذن صلاۃ العصری، کہ یہ تب عصر کی نماز ہوئی، یعنی کہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے ایت یوں نازل ہوئی تھی، پہلے جب ایت نازل ہوئی تھی تو عصر کی نماز کے الفاظ موجود تھے، بعد میں ایت نازل ہوئی تو عصر کی نماز کے الفاظ نہیں تھے، ان کی جگہ پہ یہ الفاظ تھے کہ درمیان والی نماز۔ تو جب پہلی ایت یوں تھی عصر کی نماز کے ساتھ، تو پتا چلا کہ ایت اگرچہ پہلی کینسل ہو چکی، منسوخ ہو چکی، اور دوسری ایت نازل ہوئی ہے اس کی جگہ پہ، لیکن پہلی ایت نے یہ بتا دیا کہ دوسری ایت میں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہے ہیں جو برا بن عازب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، شقیق کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے ہی اذن صلاۃ العصری، یہ تب عصر کی نماز ہوئی۔ فقال البراء، تو برا بن عازب صحابی کہنے لگے، قد اخبرتک کیف نزلت، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، تحقیق میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ کیف نزلت، کہ یہ ایت کیسے نازل ہوئی تھی، ان کے پہلی بار کیسے نازل ہوئی تھی، وکیف نسخ اللہ، اور کیسے اللہ نے اس کو منسوخ کیا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ برا بن عازب نے کہا کہ میں نے تمہیں پوری بات، درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ تو بہرحال درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ اس کے بعد باب کیا ہے؟ قولہ تعالی ایود احدکم ان تکون له جنہ، یہ سورہ بقرہ کی ایت نمبر 266 ہے، یعنی کہ 266۔ اس ایت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایود احدکم ان تکون له جنہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ اب یہاں پہ جب باب قائم کیا گیا تو ایت پوری نہیں لائی گئی، مجھے پوری ایت بیان کرنا ہوگی تب آپ صحیح معنوں میں باب اور حدیث کو سمجھ سکیں گے۔ تو پوری ایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکون له جنہ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور کے درختوں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، ایسا باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور باغ کے مالک کو، جو تم میں سے باغ کا مالک ہے، وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کمزور کمزور سے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو باغ پہ تیز آندھی آئے، فِيهِ نَارٌ، اس آندھی میں آگ بھی ہو، فَاحْتَرَقَتْ، تو وہ باغ جل جائے۔ یعنی کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو؟ باغ ہو، جوانی میں تیار کیا ہو، بڑا شاندار، جس میں نہریں بہتی ہوں، ندیاں بہتی ہوں، پانی بہ رہا ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، انگور بھی موجود ہیں، دیگر پھل بھی موجود ہیں، اور جب بڑھاپا آیا، بچے بھی جوان نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، آندھی آئے جس میں آگ ہو، باغ کو جلا دے، کیا یہ برداشت کر لو گے؟ کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو؟ ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کی ہے، کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو نیک اعمال سر انجام دیتا رہے،
لیکن آخری عمر میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے پہلے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں اور پھر فوت ہو جائے، اور روز قیامت جب اسے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو تب اس کے ہاتھ میں کوئی نیک عمل نہ ہو۔ تو آئیے اب روایت کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 208 ہے، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عبید بن عمیر، عبید بن عمیر سے روایت ہے جو کہ اللیثی المکی ہیں، عبید بن عمیر لیثی مکی۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال عمر رضی اللہ عنہ یوما، ایک دن جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، کس سے؟ لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے کہا۔ کس نے کہا ہے؟ جناب عمر فاروق نے۔ فیما ترون هذه الآیہ نزلت، فیما اصل میں کیا تھا؟ فیما، فی الگ، ما الگ۔ فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، اور ما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الذی، وہ چیز، جو چیز۔ تو جب ان دونوں کو ملایا اور یہ لفظ استعمال ہوا سوال کرنے کے لیے تو پھر الف گرا دیا گیا، کیا ہو گیا؟ فیما۔ اور یہی انداز ہے عما یتساءلون میں۔ عما یتساءلون اصل میں کیا ہے؟ عما، عن ما۔ تو بہرحال فیما، کس چیز کے بارے میں؟ ترونا، تم خیال کرتے ہو، ہادی الآیہ، اس آیت کو، کہ نازلت، یہ نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کس بارے میں یہ نازل ہوئی ہے؟ کون سی آیت؟ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ اور آگے پوری بات میں بیان کر چکا ہوں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے کہا، اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ فغاضب عمر، یہ جواب سن کر جناب عمر ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے۔ فقالا، تو کہنے لگے، کون؟ جناب عمر فاروق، قولو، تم کہو، نعلم، ہم جانتے ہیں، اولا نعلم، یا کہو کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ عالم؟ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام نے اللہ عالم کہا ہے، عمر فاروق ناراض ہو گئے، تو ناراض کیوں ہوئے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے تو اپنے علم کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عمر فاروق کا سوال تھا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر جانتے ہیں تو اپنی رائے بتا دیں، نہیں جانتے تو پھر کہیں ہم نہیں جانتے، اس کے بعد کہیں اللہ عالم۔ اپنی رائے بتائیں، پھر کہیں اصلی علم اللہ کے پاس ہے، یا کہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے اور اللہ عالم۔ لیکن سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، سوال کا کیا جواب ہے، اور آپ کہیں اللہ عالم۔ یہ انداز جناب عمر فاروق کو اچھا نہیں لگا۔ فقال ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، فی نفسی منہا شیء یا امیر المؤمنین، میرے دل میں منہا، اس آیت کے بارے میں، شیء کچھ ہے، تھوڑا بہت علم میرے دل میں اس بارے میں ہے، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر۔ قال عمر، جناب عمر فاروق کہنے لگے، یبن اخی، میرے بھتیجے، قل، کہو، جو علم ہے باہر نکالو، بات کرو، ولا تحقر نفسک، اور اپنے آپ کو حقیر نہ جانو۔ یعنی ٹھیک ہے تم عمر کے لحاظ سے ہمارے مقابلے میں چھوٹے ہو، لیکن جو علم ہے اسے ظاہر کرو، اپنے آپ کو حقیر نہ جانو۔ یعنی کہ عمر فاروق حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کس کی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ قال ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، ضربت مثلا لعمل، اس آیت کو بطور مثال ذکر کیا گیا ہے۔ کس چیز کی مثال؟ لعمل، کسی عمل کی، یعنی کہ کسی عمل کی یہ مثال ہے کہ عمل کرنے والے نے عمل کیا اور وہ ضائع ہو گیا، یہ کہنا چاہتے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ قال عمر، عمر فاروق کہنے لگے، ایو عمل، کون سا عمل؟
کس عمل کی یہ مثال ہے؟ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے کہا لعمل، کسی عمل کی. قال عمر، جناب عمر فاروق کہنے لگے لرجل غنی یعمل بطاعت اللہ، یہ مثال ہے اس آدمی کی، غنی جو مالدار ہے، یعمل بطاعت اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے. یعنی کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق مال خرچ کرتا ہے، مشتوں پہ، مدرسوں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، حاجت مندوں پہ، مسافروں پہ، مہمانوں پہ، رشتہ داروں پہ. تو یہ مثال ہے کسی آدمی، مالدار آدمی کی، یا عمل جو عمل کرتا ہے بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے مطابق. ثم بعث اللہ له الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان کو بھیجتے ہیں. فعمل بالمعاصی، تو وہ عمل کرتا ہے بالمعاصی، گناہ والے گناہ کے مطابق. حتی اغرق اعمالا، یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے. نیک اعمال ضائع کر بیٹھا، ایسے گناہ کیے جن گناہوں کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں. تو یہ اس آدمی کی مثال ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہ مثال بیان کرتے ہوئے ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کو سنبھال کے رکھو، شرک کے ذریعے انہیں ضائع نہ کر بیٹھنا، ریاکاری کے ذریعے ضائع نہ کر بیٹھنا. فقیر اور مسکین کو مال دیا ہے، احسان جتا کر اپنے نیک عمل کو، صدقہ خیرات کو ضائع نہ کر بیٹھنا. اور اگر ضائع کر بیٹھو گے آخری عمر میں تو روز قیامت تمہاری صورتحال اس آدمی کی ہوگی جس کا باغ ہے کھجوروں کا، انگوروں کا، اور نہریں بہ رہی ہیں، کیا منظر ہے، اور پھر اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، بڑھاپے میں جب کہ اسے باغ کی زیادہ ضرورت ہے، بچے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ کوئی نیا باغ نہیں لگا سکتے، خود بھی محتاج باغ کا، بچے بھی محتاج. اس حالت میں آندھی آتی ہے، تیز آندھی جس میں آگ ہے، باغ کو جلا دیتی ہے. آپ پچھتائے گا، افسوس کرے گا، لیکن پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہی صورتحال اس آدمی کی ہوگی جو نیک اعمال سر انجام دیتا رہا، لیکن آخری زندگی میں ایسے برے اعمال کر بیٹھا جن کی وجہ سے پہلے نیک اعمال ضائع ہو گئے. اس کے بعد آیت نمبر 284 کے بارے میں باب قائم کیا گیا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ ہے. قولہ تعالی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو ما، اس چیز کو، فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ. آگے کے الفاظ ہیں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پہ تمہارا حساب کرے گا. یعنی کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو افکار پائے جاتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو نظریات پائے جاتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، انہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ حساب لے گا. یہ ایت سن کر صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز روزے کا حکم دیا گیا اور وہ چیزیں ہمارے بس میں تھیں، لیکن دل میں وسوسے آنا، ان کے اوپر بھی حساب ہوگا، یہ چیز تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رہنمائی کی کہ تم لوگ ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جن کا مفہوم یہ ہو کہ ہم اس آیت پہ عمل نہیں کریں گے. تم یہ کہو اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور مان لیا، ہم عمل کریں گے. صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا. پھر اللہ رب العزت نے وضاحت کی دوسری آیت میں کہ اللہ رب العزت نے وہ خیالات، وہ وسوسے معاف کر دیے ہیں جو دلوں میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انسان ان سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، ان کو اپنا عقیدہ نہیں بناتا. تو ایسے غلط افکار کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو حدیث نمبر کون سی ہے؟ 209 میم. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم.
عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے نفس میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے مخفی رکھو، پوشیدہ رکھو، یحاسبکم، تمہارا حساب کرے گا بھی اس پہ، کون؟ اللہ، اللہ، فیغفر لمن یشاء، تو وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کا حساب کرنے پہ قادر اور عذاب دینے پہ قادر، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور نہ اللہ تعالیٰ سے خیالات اور وسوسے اور ہمارے افکار اور ہماری سوچیں مخفی رہ سکتی ہیں۔ قال، کہتے ہیں کون؟ جناب ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ فاشتد ذالک، پہلے ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول پہ یہ آیت نازل ہوئی، اب کہتے ہیں فاشتد، تو یہ فاشتد ذالک، تو یہ شاق گزری، باری گزری، کن پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پہ، یہ آیت ان پہ بہت باری گزری کہ کیا بنے گا روز قیامت، دل کے خیالات پہ بھی حساب۔ فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کون؟ صحابہ کرام۔ ثم برکوا علی الرکب، پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ، ادب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے پاس آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ فقالوا، کہنے لگے، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے یہ ندا کے لیے آتا ہے اور اس کو آواز دینے کے لیے جو قریب بھی بیٹھا ہوا ہو، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کلفنا من الاعمال ما نطیق، ہمیں پابند کیا گیا، ہمیں مکلف بنایا گیا، من الاعمال، اعمال میں سے، ما نطیق، ان اعمال کا جن اعمال کی ہم طاقت رکھتے تھے، یعنی کہ اللہ نے پہلے ہمیں ایسے احکام دیے جن کی ہم طاقت رکھتے تھے۔ کلفنا ما نطیق من الاعمال، ہمیں پابند کیا گیا ان اعمال کا جن کی ہم طاقت رکھتے تھے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ کہتے ہیں وہ نماز، والصیام، روزہ رکھنا، والجہاد، جہاد کرنا، والصدقۃ، صدقہ خیرات کرنا، یہ احکام ہمیں دیے گئے، یہ اعمال بتائے گئے، اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ممکن تھا۔ وقد انزلت علیک ہذہ الآیہ، اور تحقیق آپ پہ یہ آیت نازل کی گئی ہے، آپ پہ یہ آیت اتری ہے، ولا نطیقها، اور اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اس پہ عمل کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے، آپ ادب و احترام سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور یہ سوچ کر کہیں کہ یہ دعا ہے، ہم اپنے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں اضافہ فرمائے اور آپ پہ سلامتی نازل فرمائے، اور یہ سوچ کر یہ دعا پڑھیں کہ آپ کو بھی یہ دعا کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا، رب کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابین من قبلکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم وہ الفاظ کہو، وہ بات کہو جو تم سے پہلے دو کتاب والوں نے کہی؟ قرآن سے پہلے دو کتابیں کون سی نازل ہوئی ہیں؟ تورات و انجیل۔ تورات و انجیل جن پہ نازل ہوئی تھی، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہودی اور عیسائی، بعد میں ان کو یہ کہا گیا۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم سن کر تم ویسے الفاظ کہنا چاہتے ہو جیسے یہودی اور عیسائی کہتے تھے؟ اتریدون، یہ حمزہ استفہام کا انکار کے لیے، یعنی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تقولوا، کہ تم کہو، کما قال اہل کتابین من قبلکم، جیسا کہ کہا
تم سے پہلے دو کتابوں والوں نے تورات و انجیل والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا جو اللہ نے کہا ہے، وعصینا، اور ہم نے اس کی مخالفت کی، ہم نے اس کی نافرمانی کی، یعنی کہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہودیوں عیسائیوں کے الفاظ سرکشی پہ مبنی ہیں، ہٹ درمی انتہا درجے کو پہنچ چکی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے سن لی ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ بل قولوا، اللہ کے رسول نے فرمایا بلکہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، واطعنا، اور مان لیا، اطاعت ہم کریں گے اس کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا عقیدہ۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ اعتراض کرے، کبھی یہ کہے کہ اسلام کیوں کہتا ہے کہ مرتد کو قتل کر دو؟ 5 فٹ کا تو انسان ہے، گندگی سے پیدا ہوا ہے، گندگی میں زندگی گزارتا ہے، کبھی پیشاب، کبھی پخانہ، کبھی ناک کی گندگی، کبھی بلغم کی شکل میں گندگی، اور اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ اپنے خالق پہ، شہنشاہ پہ۔ تیری عقل ناقص، تیری عقل محدود، اور جو تھوڑی بہت عقل تھی اس کو بھی غیروں نے خراب کر دیا، کفار نے خراب کر دیا، یونیورسٹیوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ورنہ جن کی عقل درست تھی صحابہ کرام، انہوں نے ان امور پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو جب بھی حدیث آئے، آپ کی عقل قبول کرے نہ کرے، کیا کہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سنا اور مان لیا، اللہ کے رسول کا حکم سنا اور مان لیا۔ یہی صورتحال مسلمان کی تقدیر کے بارے میں ہونی چاہیے۔ تقدیر یہ ایسی چیز ہے جو عام طور پہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ نے تقدیر کے بارے میں جو کہا، جو کیا، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ نے جو کیا درست کیا اور صحیح کیا۔ اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہے، اللہ عدل و انصاف کرنے والے۔ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میری عقل کمزور ہے، میری عقل میں تقدیر کے مسائل نہیں آ رہے، نہیں بیٹھ رہے، کوئی بات نہیں، لیکن میں ایمان لاتا ہوں آنکھیں بند کر کے جو اللہ نے کہہ دیا صحیح کہہ دیا۔ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ایمان کہ جب معراج سے واپس آئے تھے تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ابو بکر، تمہارا یہ نبی جس کو نبی مانا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں شام فلسطین بھی گیا ہوں، 7 آسمانوں کی سیر کر کے بھی آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ اگر وہ عقل کے پیچھے چلتے تو کہتے اگر یہ واقعی محمد نے الفاظ کہے ہیں، جاؤ آج کے بعد میں اسے نبی نہیں مانوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات کون مان سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ سفر کیا جو 40 دنوں کا بنتا ہے، اور پھر آسمانوں پہ بھی چلے گیا جہاں کبھی کوئی انسان نہیں گیا؟ یہ بات ہماری عقل نہیں مانتی۔ لیکن ابو بکر صدیق عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے، عقل کو شریعت کے پیچھے چلانے والے تھے۔ کہا اگر یہ الفاظ میرے نبی نے کہے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ کیا کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اللہ کی اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، اطاعت کریں گے، لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھنا۔ یہ انداز ہونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، یا اللہ تیرے سامنے پیش ہونا ہے، تو حساب کرے گا، ہمیں تب معاف کر دینا، ہماری رعایت کرنا۔ قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا، کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے یہ ایس سن لی، واطعنا، اور ہم نے مان لی، اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، جب لوگوں نے اس آیت کو اچھی طرح پڑھ لیا، اقترا قرأ کے معنی میں ہے لیکن تا کی وجہ سے مبالغہ پیدا ہو گیا، اچھی طرح پڑھ لیا اس آیت کو، ذلت بها السنتهم، ان کی زبانیں اس آیت کی تلاوت کے ساتھ عادی ہو گئیں، رواں دواں ہو گئیں، اور تلاوت کرنے لگے کسی اشکال کے بغیر۔
کسی اعتراض کے بغیر، تو فانزل اللہ فی اثریہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت اتاری، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. کیا آیت ہے کہ رسول ایمان لائے ہیں. اس سے پتا چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی واجب تھا کہ وہ ایمان لائیں، شریعت پہ ویسے عمل کریں جیسے باقی لوگ کرتے ہیں. تو فرمایا آمن رسول، رسول ایمان لائے ہیں. کون سے رسول؟ ہمارے رسول. بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پہ جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا نازل کیا گیا رب کی طرف سے؟ قرآن بھی اور احادیث بھی. تو جیسے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی اس حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے جو ثابت ہو جائے کہ آپ نے کہی ہے. اپنی عقل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا جائز نہیں ہے. والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن و حدیث پہ. والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں. کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پہ. وملائکتی، اللہ کے فرشتوں پہ. وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پہ. ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پہ. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ان سب کا عقیدہ یہ ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے مابین فرق نہیں کرتے. ہم یہودیوں عیسائیوں والا کام نہیں کریں گے. عیسائیوں نے کہا سب رسولوں کو مانتے ہیں، محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں نے کہا سب رسولوں کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد کو نہیں مانتے علیہم الصلاۃ والسلام. مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. اور جو ایک رسول کو نہ مانے تو وہ تمام رسولوں کا منکر ہوا. اور یہی صورتحال صحابہ کرام کی ہے. اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ صحابی ہیں، تو امیر معاویہ کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں. ہاں شان میں فرق ہے، جیسے نبیوں کی شان میں فرق ہے، لیکن امیر معاویہ کو صحابی ماننا ہوگا، صحابیت والی شان دینا ہوگی، وہ مقام دینا ہوگا، وہ احترام دینا ہوگا جو صحابی کا بنتا ہے. اور اگر آپ امیر معاویہ کی صحابیت کا احترام نہیں کرتے تو پھر آپ ہر صحابی کی صحابیت کے گستاخ ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. فلما فعلوا ذلک، جب ان لوگوں نے یہ کام کیا، یہ الفاظ کہہ دیے، بخشش کا سوال کرنے لگے، ماننے کا اعلان کر دیا، اطاعت کا اعلان کر دیا، تو نسخہ اللہ، تو اللہ نے اس آیت کو، پہلی آیت کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. یہاں پہ منسوخ کا مطلب کیا ہے یہ آگے چل کے بتاؤں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، پہلی آیت کو منسوخ کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو بھی آئے گا اللہ اس کا حساب لے گا. فانزل اللہ، تو منسوخ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. پہلی آیت جو منسوخ ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کرنے کے لیے یہ آیت اتاری، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نہیں مکلف کرتے کسی بھی انسان کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق. جس انسان میں جتنی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف دیتے ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ اسے پابند کرتے ہیں. اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو بھی شریعت نازل کی ہے یہ انسان کے بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو پابند نہیں کرتے، مکلف نہیں بناتے، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس انسان کے لیے وہ کچھ ہے ما کسبت جو اس نے کیا، یعنی کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا ان اعمال کا جو خیر کے اعمال اس نے سر انجام دیے. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پہ ہوگا ما اکتسبت جو اس نے گناہ کمائے، جو گناہ کمائے اس کا بوجھ اس پہ ہوگا، اور جو نیکیاں کمائیں اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری بات پرس نہ کرنا،
ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم غلطی کر بیٹھیں. تو یہ اللہ نے آیت نازل کی، یہ الفاظ سکھائے مسلمانوں کو کہ وہ کہیں. جب انہوں نے کہے تو اللہ نے کیا کہا؟ قال نعم، اللہ نے کہا نعم، ہاں میں نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی کہ اگر بھول جاؤ گے مؤاخذہ نہیں کروں گا، غلطی ہو جائے تو مؤاخذہ نہیں کروں گا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. دعا جاری ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ جانتے ہیں. ربنا، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے وہی آیتیں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات کو یہ دو آیتیں پڑھے گا اس کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی. تو یہ دو عظیم آیتیں، ان کا مفہوم سمجھیں، کتنی پیاری اس میں دعائیں ہیں، کتنے اس میں عقائد ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور ہم پہ وہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا، ہمارے اوپر بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے یہ بھاری بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پہ جو ہم سے پہلے تھے. یا اللہ ہم پہ کیا کرنا؟ نرمی کرنا. اور واقعی ہماری شریعت پہلی شریعتوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ آسان ہے. مثال کے طور پہ پہلی شریعت میں کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، دیت دینے کی گنجائش نہیں تھی. اور ہماری باری آئی تو مقتول کے وارث اگر معاف کر دیں، دیت لینے پہ راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے. اس کے قال نعم، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کیا کہا؟ نعم، ہاں، یعنی کہ میں نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی. اس کے بعد دعا جاری ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. یا اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. قال نعم، تو اللہ نے کہا ہاں تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے. دعا پھر جاری ہے، کیا؟ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کرنا کافر قوم کے خلاف. کتنی عظیم دعائیں ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے عربی میں دعائیں کرنا چاہیں، آپ کو کچھ اور نہیں آتا، یہ دعائیں کر لیں. اس میں بخشش بھی ہے، رحم بھی ہے، اور کافروں کے خلاف مدد کا سوال بھی ہے. سجدے میں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو عربی نہیں آتی، تو میں کہا کرتا ہوں قرآن کی جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھ لیا کریں. وہ کہتے ہیں جی سجدے میں تلاوت جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں بھی مانتا ہوں کہ سجدے میں تلاوت جائز نہیں ہے، لیکن آپ قرآن کی آیت بطور تلاوت نہیں پڑھیں گے، بطور دعا پڑھیں گے. نیت کا فرق ہے. جب آپ یہ الفاظ بطور دعا پڑھیں گے تو اب یہ تلاوت نہیں ہو رہی، اب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں، لفظ کیا ہے؟ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. تو مولا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اصل میں لفظ مولا کے کئی معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے کہ تو مالک ہے، کارساز ہے. اس معنی میں یہ لفظ کس پہ استعمال ہوگا؟ صرف اللہ پہ. اور مولا کا ایک معنی ہوتا ہے دوست، محبوب. اس معنی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی کے بارے میں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے محبت کرے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے بھی دوستی رکھے. تو مولا علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جناب علی سے ہم محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاک و ہند میں یہ الفاظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں جو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مولا علی یعنی کہ علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ سب کے مالک ہیں، سب کے مشکل کشا ہیں، سب کے حاجت روا ہیں، سب کے کارساز ہیں. اس لحاظ سے یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے. تو قال نعم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سن لی. اچھا اب وضاحت یہ باقی رہ گئی کہ پہلی آیت منسوخ ہوئی، دوسری نے اس کو منسوخ کیا. تو لفظ منسوخ کا آج کل کے علماء کرام کے ہاں ایک ہی مفہوم ہے. کیا مفہوم ہے؟ کہ پہلے کوئی حکم نازل ہوا اور اس حکم کا ہمیں پتہ چلا کسی آیت کے ذریعے، کسی حدیث کے ذریعے، بعد میں کوئی اور آیت نازل ہوئی، کوئی اور حدیث نازل ہوئی، اس نے پہلے حکم کو
کیا کر دیا؟ مکمل طور پہ ختم کر دیا، مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ یہ ہے نسخ اور ناسخ منسوخ کا معنی موجودہ علماء کرام کی زبان میں۔ لیکن صحابہ کرام تابعین کے ہاں نسخ کا لفظ کافی وسیع تھا۔ اس کا ایک معنی وہ تھا جو موجودہ علماء کرام کے ہاں ہے کہ پہلے حکم کو مکمل طور پہ ختم کر دینا، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے نسخ کا کہ پہلے جو حکم نازل ہوا تھا وہ عام تھا، اس کو خاص کر دینا۔ پہلے جو حکم نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ مطلق تھا، اس کو مقید کر دینا۔ پہلے جو حکم نازل ہوا تھا کسی شرط کے بغیر تھا، اب کوئی شرط لگا دینا۔ تو اس کے اوپر بھی نسخ کا لفظ وہ استعمال کر لیا کرتے تھے، کون؟ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین۔ تیسرے نمبر پہ وہ نسخ کا لفظ استعمال کرتے تھے اس معنی میں کہ پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے، حدیث نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے، حالانکہ آیت واضح ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہو گیا۔ بعد میں کوئی آیت نازل ہوئی، اس نے اس اشکال کو دور کیا، ابہام کو دور کیا، تو اس کے اوپر بھی لفظ کیا استعمال کرتے تھے؟ نسخ کا۔ اور آخری معنی میں یہ حدیث ہے جو ہمارے پاس ہے۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سے صحابی؟ ابو ہریرہ، کہ پہلی آیت کو دوسری آیت نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ یہاں منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت کے بارے میں جو اشکال پیدا ہوا تھا اس اشکال کو دوسری آیت نے زیل کر دیا، ختم کر دیا۔ اشکال کیا پیدا ہوا تھا کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ حساب لے گا، ان کے حساب لے گا، ان کے سزا دے گا۔ تو امام ابن القیم نے، ابن تیمیہ وغیرہ نے وعدے کیا ہے کہ یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اس کا یہ معنی کہاں سے نکل آیا کہ اللہ سزا بھی دے گا؟ حساب دے گا، اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، تمہارے سامنے رکھے گا۔ تو اب اصول کیا ہے کہ دل میں جو غلط خیالات آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ہم ان کو جھٹک دیتے ہیں، اور برے خیالات ہوں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ ایسے خیالات کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے، عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی خیال آیا اور ہم نے اس کو دل میں بٹھا لیا، جگہ دے دی، شرک کو، کفر کو، الہاد کو، بے دینی کو اپنا عقیدہ بنا لیا، نظریہ بنا لیا، سوچ بنا لی، اس کے اوپر سزا ملے گی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، قولہ تعالی منہ آیات محکمات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ اس میں سے کئی آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں۔ کس میں سے؟ قرآن میں سے۔ ان کے قرآن کی کئی آیتیں محکم ہیں، کئی آیتیں کیا ہیں؟ متشابہ ہیں۔ اب یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ محکم سے کیا مراد ہے، متشابہ سے کیا مراد ہے۔ آپ سب دوست احباب چاہتے ہیں کہ ہم تیز رفتاری سے چلیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایسی چیزیں اگر میں وعدے نہیں کروں گا تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، علماء کرام کی بات نہیں کر رہا۔ جو طالب علم اگر سن رہے ہیں تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، اور مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے کہ کئی طالب علم بھی ماشاءاللہ اس میں شریک ہیں۔ تو میری مراد وہ لوگ ہیں جو پبلک میں سے ہیں، جن کو نہیں پتا محکم کیا چیز ہے، متشابہ کیا چیز ہے۔ اور یہ آیت پوری آگے آنے والی ہے، حدیث کے ضمن میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ قرآن ہم نے اتارا، اس کی کئی آیتیں محکم ہیں اور کئی آیتیں کیا؟ متشابہ ہیں۔ محکم کہتے ہیں پختہ چیز کو، یعنی کہ وہ آیتیں جو بالکل واضح ہیں، صریح ہیں، جن میں کسی کو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اور متشابہ وہ آیتیں ہیں، جیسا کہ وعدے کیا امام ابن القیم نے، ابن تیمیہ نے، کہ جن میں حقیقت میں کوئی اشکال نہیں ہوتا لیکن کئی لوگوں کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ روح ہے۔ اب عیسائیوں کو یہاں سے کیا شبہ پڑا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کی روح ہے، تو اللہ کے بیٹے ہوئے، اور جب اللہ کے بیٹے ہوئے تو جیسے اللہ معبود ہے وہ بھی معبود ہوئے۔ اب یہ آیتیں واضح ہیں بہت سے لوگوں کے لیے، لیکن کئی لوگوں کو یہاں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، ان کے لحاظ سے یہ متشابہ ہیں، حقیقت میں متشابہ نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کسی آیت میں اشکال پیدا ہو گیا ہے تو آپ محکم آیتوں کی طرف دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ۔ اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بندے ہیں، رب نہیں کہا، اللہ نے۔
کہ عیسیٰ ہمارا بندہ ہے جس پہ ہم نے کئی انعام کیے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے یہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہیں. اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے رب سمجھنا شروع ہو گئے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو کیا وہ بھی رب ہوئے؟ یہ محکم آیتیں ہیں جہاں کسی کو اشکال پیدا نہیں ہوتا، یہاں سے آپ اپنا مسئلہ حل کر لیں. ایسے ہی ایک مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں پہ بھی ہوں. اب کہتے ہیں لوگ جی اس سے ثابت ہو گیا وحدت الوجود کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے اندر ہیں، ہر ایک کے دل میں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دو آیتیں ہیں جن کا معنی تم نے غلط سمجھا، حالانکہ ان آیتوں کے معنی میں وہ چیز نہیں ہے جو تم نے سمجھی ہے. تم کو شبہ لگا ہے، تمہارے لحاظ سے متشابہ ہیں. چلو تمہارے لحاظ سے متشابہ ہیں، تم حکم کی طرف آ جاؤ. قرآن میں ابن تیمیہ ابن القیم نے واضح کیا ہے 1000 کے قریب ایسی آیتیں ہیں. کتنی؟ 1000، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے. تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں ہے، ہر ایک کے اندر ہے. 1000 کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. صاف صاف آیتیں. الرحمن والعرش استوى، رحمان کہاں پہ ہے؟ عرش پہ ہے. اور کبھی کہا جاتا ہے کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہاں ہے؟ جو اوپر ہے. تو بہرحال یہ آیتیں جن سے کئی لوگوں کو شبہ پڑتا ہے ان کو نظر انداز کر کے محکم آیتوں کی طرف آ دیں. اور اگر وہ متشابہ کے پیچھے پڑے رہیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. تو حدیث نمبر 210 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، یہ آیت تلاوت کی کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون سی آیت؟ کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات. وہی اللہ، وہی ہے، یعنی کہ اللہ وہی ہے جس نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے. مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کون سی؟ قرآن. منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ قرآن میں سے. آیات محکمات، کئی آیتیں کیا ہیں؟ محکم ہیں. ہن ام الکتابی، یہ محکم آیتیں قرآن کی اصل ہیں، قرآن کی بنیاد ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور کئی آیتیں متشابہ ہیں جن میں کئی لوگوں کو شبہ لگ جاتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یعنی کہ بیماری ہے، شک ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیتوں کے جن میں شبہ ہوتا ہے. منہ، اس قرآن میں سے، قرآن میں سے ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن میں کیا ہوتا ہے؟ جن میں کئی لوگوں کو شبہ لگ جاتا ہے. کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ تھی، فتنہ تلاش کرنے کے لیے. وہ چاہتے ہیں فتنہ واقع ہو، چاہتے ہیں لوگ خراب ہوں. وابتغاء التاویل، اور اس کی اصل مراد کو تلاش کرنے کے لیے. یا متشابہ آیتوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ یا وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیت خراب ہوتی ہے، فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں. اور یا نیت خراب نہیں ہوتی، ان آیتوں کی اصل مراد تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن محکم آیتوں سے رہنمائی نہیں لیتے، ہو گمراہ ہو جاتی. تو وابتغاء تاویل، تاویل کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ اصل معنی، حقیقی معنی. وما یعلم تاویلہ، جب کہ اس کا حقیقی معنی نہیں جانتا مگر کون؟ اللہ تعالی. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پہ کیا لے کر آئے؟ ایمان. کس پہ؟ قرآن پہ. قرآن محکم ہو یا متشابہ ہو، ہمارا سب پہ ایمان ہے. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اس کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. قالت، وہ فرماتی ہیں کون؟ جناب عائشہ. قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ.
یہاں پہ آپ رعیتی بھی پڑھ سکتے ہیں، رعیتا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اولائکی پڑھیں گے اگر آپ رعیتی پڑھیں گے، اور اولائکا پڑھیں گے اگر پہلے آپ نے رعیتا پڑھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو یتبعون ما تشابہ منہ جو پیچھے پڑتے ہیں ان ایتوں کے جو متشابہ ہیں منہ اس قرآن میں سے، فَأُولَئِکَ تو یہی وہ لوگ ہیں الذین سمى اللہ جن کا اللہ نے نام لیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ ان کے دلوں میں کیا بیماری ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ تو اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ بس وہ متشابہ آیتیں لے کے ان کے دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے، اچھا پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے، اچھا پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے، جن کے بھاگ بھاگ کے ان آیتوں کی طرف جاتا ہے جن میں کئی لوگوں کو شبہ پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا۔ کیا اللہ نے نام لیا ہے؟ کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ پانا ہے۔ فرمایا فاحذروہم، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اور عام لوگوں کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے عام لوگ وہ کس کو سنتے ہیں؟ جاوید غامدی کو۔ بھی آپ کو نہ قرآن کا پتہ نہ احادیث کا پتہ، اور آپ اس آدمی کو سننا چاہتے ہیں جو آپ کو گمراہی میں لے جائے گا، احادیث کا منکر بنا دے گا۔ اللہ کے رسول نے تو کہا ایسے لوگوں سے بچو۔ تو اس لیے جب آپ علم میں پختہ نہیں ہیں تو آپ منکرین حدیث کی باتیں اور ان کی کتابیں پڑھنے سے گریز کریں۔ اور ایسے ہی ملحد، اب تو ملحدوں کی کئی ویب سائٹ بن چکی ہیں، یوٹیوب پہ کئی ان کے کلپ سامنے آتے ہیں، اور کئی عام لوگ اسکول کالج کے بچے 15 سال کے 16 سال کے سننا شروع کر دیتے ہیں، جی ہم تحقیق کریں گے، جی ہم جناب والا ہر ایک کو سنیں گے۔ قرآن تجھے آتا نہیں، حدیث کا تجھے علم نہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کا تجھے پتہ نہیں، تو ہر ایک کو سنے گا تو کیا بنے گا تیرا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ فاحذروہم، ایسے لوگوں سے کیا کرو؟ دور رہو، بچو۔ ایسی قبر پرستوں کی تقریریں سننا، ان کے جلسوں میں جانا، ان کے اجتماع میں شریک ہونا، بدعتی لوگوں کے پروگراموں میں شریک ہونا، تو ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس لک من الامر شیء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128۔ لیس لک، نہیں ہے آپ کے اختیار میں، من الامر اس معاملے میں سے شیء کچھ بھی، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنا صاف عقیدہ ہے قرآن کا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، ایسا نہیں ہوگا، ہدایت اسے ملے گی جیسے اللہ چاہے۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے، ایمان پہ نہیں لا سکے، اس لیے اللہ کے رسول مشکل کشا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس معاملے میں لوگ کیا کریں گے؟ یہ محکم آیتیں، یہ محکم احادیث چھوڑ کے کوئی نہ کوئی شبہ لے آئیں گے، شبہات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے اختیار میں اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، یا اللہ ان کافروں پہ مہربانی فرمائے گا جن کے خلاف آپ بددعائیں کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بددعائیں نہ کریں۔ یا اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی فرمائے گا، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے گا کیونکہ یہ ظالم ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر بددعا کرنے سے روک دیا۔ مزید وضاحت حدیث سے ہوگی۔ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 211 قاف۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ قاف اتفاق، قاف متفق علیہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو على احد قانت بعد الرکوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے کہ کسی کے خلاف بد دعا کریں یا کسی کے حق میں دعا کریں تو قانت بعد الرکوع، تو رکوع کے بعد آپ قنوت کیا کرتے تھے۔
قنوت کے بعد آپ دعا کیا رکوع کے بعد آپ دعا کیا کرتے تھے. جب آپ نے کسی کے حق میں دعا کرنا ہوتی یا کسی کے خلاف تو کیا کرتے تھے؟ رکوع کے بعد قنوت کرتے. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نماز کے بعد دعا کروانی آپ نے اجتماعی طور پہ. ہمارے ابا جی بیمار ہیں، بھائی ٹھیک ہے، لیکن دعا کہاں کرنی چاہیے؟ دعا کریں نماز کے سجدے میں، دعا کریں تحیات میں، اور دعا کریں آپ اذان اور نماز کے بیچ میں جو قبولیت کا وقت ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول دیکھیے کب دعا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے کہ کسی کے خلاف دعا کریں یا کسی کے حق میں دعا کریں تو قانت بعد رکوع، رکوع کے بعد آپ قنوت کیا کرتے تھے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے قنوت وتر، وتر میں جو قنوت کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قنوت نازلہ. وتر کے علاوہ جب دعا کرنی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کیا کرتے تھے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں. فربما قال، تو بعض دفعہ آپ کہتے یا کئی دفعہ آپ کہتے. کیا کہتے وہ بعد میں آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور وضاحت آ گئی کہ اذا قال سمی اللہ لمن حمیدہ. کب کہتے؟ جب آپ کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ، جب نماز میں آپ کیا کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ اس کی سنے جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. تو جب یہ الفاظ آپ کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ، ان کے کہہ کے کھڑے ہوتے تو ربما قالا، تو بسا اوقات آپ پھر یہ کہتے، یہ دعائے قنوت کرتے، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہے حمد و ثنا. ہر حمد و ثنا کا حقدار کون ہے؟ تو. ہر حمد و ثنا کا مالک کون ہے؟ تو. اللہم، اے اللہ، انجل ولید ابن الولید، اے اللہ نجات دے ولید بن ولید کو. ولید بن ولید کون ہے؟ خالد بن ولید کے بھائی. ان کو اہل مکہ نے قید کر رکھا تھا مکہ میں. آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ نجات دے ولید بن ولید کو، وسلمۃ ابن ہشام، اور سلمہ بن ہشام کو. یہ کس کا بھائی؟ ابو جہل کا. وعیاش ابن ابی ربیعہ، اور عیاش بن ابو ربیعہ کو نجات دے، یہ بھی ان کا رشتہ دار ہے. اچھا، اب ان تینوں کے حق میں دعا ہو گئی. اب آگے بدعا، اللہم اشدد وطأتک علی مدن، اے اللہ اپنی پکڑ کو سخت کر دے، اپنی گرفت کو سخت کر دے. کن پہ؟ مدر پہ. اور قریش کے کافر کس قبیلے سے ہیں؟ مدر سے ہیں. وجعلھا، اور اے اللہ اس پکڑ کو کیا بنا دے؟ سنینا، ایسے سال بنا دے کا سنی یوسف، جیسے سال یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آئے تھے. کون سے سال؟ قحط سالی کے، سختی کے، مصائب کے، مشکلات کے. وجعلھا، اور اللہ بنا دے کس کو؟ اس گرفت کو، اس پکڑ کو، ان کو پکڑ، اور وہ گرفت کس شکل میں ہو؟ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ گرفت کس شکل میں ہو؟ اے اللہ سنینا، ان کو ایسے سال بنا دے جیسے سال یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آئے تھے. یجہر بذالک، اس دعا کے ساتھ یجہر، آپ آواز کو بلند کرتے تھے، یعنی کہ قنوت کی یہ دعا بلند آواز میں آپ کیا کرتے تھے. یجہر بذالک، یہ حال ہے، اس حال میں کہ آپ اس دعا کے ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے. وکان یقول فی بعض صلاته فی صلاۃ الفجر، اور آپ کہا کرتے تھے اپنی فجر کی نماز میں، کسی نماز میں آپ یہ بھی کہتے تھے اللہم لعن فلان و فلانا، اے اللہ فلاں آدمی پہ لعنت کر اور فلاں آدمی پہ لعنت کر. ان کے نام لے کے کہتے تھے. لأحیاء من العرب، نام کس کا لیتے تھے؟ عرب کے کئی قبائل کا، جس کی وضاحت دوسری حدیث میں آئی ہے. حتی انزل اللہ، یہاں تک اللہ نے یہ آیت نازل کی، لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں. یعنی کہ آپ نام لے کے ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں، لانتے بھیج رہے ہیں، تو آپ کا اس معاملے میں اختیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ ان پہ رجوع کر لے، ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دے، اور ان میں سے کئی مسلمان ہوئے پھر. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نام لے کر کسی کافر پہ بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بعد میں مسلمان ہو جائے. ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ کافر کفر پہ فوت ہوا ہے تب لعنت کی جا سکتی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ جب لعنت کرنا چاہیں کافروں پہ تو نام لیے بغیر کریں. تو اللہم لعن فلان و فلانا، تو آپ یہ الفاظ کہا کرتے تو اللہ نے روک دیا اور کہا کہ لیس لک من الامر شیء،
تو اللہ کے رسول السلام کی یہ مرضی نہیں چلی، بدعا کرنے والی، نام لے کے اعلان کرنے والی مرضی نہیں چلی. مرضی کس کی چلی؟ میرے رب کی چلی. اللہ رب العزت نے اس سے روک دیا. تو یہ بدعا کن دنوں آپ کر رہے تھے، اس کے بارے میں دو چیزیں آئی ہیں اور دونوں صحیح ہیں. یعنی کہ ایک طرف احد کی لڑائی ہو چکی تھی، اور احد کی لڑائی میں جن کافروں نے مسلمانوں کو کثرت سے شہید کیا، نقصان پہنچایا، آپ ان کے خلاف بدعائیں کر رہے تھے. جنہوں نے آپ کو یعنی کہ آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا، اور ایسے ہی بیر معونہ کا واقعہ ہوا تھا، آپ کے 70 صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا تھا، تو آپ ان کے خلاف بھی بدعائیں کر رہے تھے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی تھیں اور اللہ نے آپ کو اس سے روک دیا. جو حدیث اس کے بعد ہے وہ 2-3 منٹ میں مکمل نہیں ہو سکے گی، اس لیے آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں. اور اب جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ان حدیثوں میں کوئی نہ کوئی ایت بھی ہوتی ہے، اور اس ایت کی وضاحت کرنا، تفسیر کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ حدیث صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے. تو اس لیے ہماری رفتار یعنی کہ مزید کم ہو گئی ہے. 204 سے لے کر آج 211 تک ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، اور ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی ایت ہے. تو میں جانتا ہوں کہ چاہتے ہیں کہ یہ دورہ جلدی ختم ہو، لیکن اللہ رب العزت آپ کو صبر کی توفیق دے اور ہم سب کو ہمت دے. ویسے میں یہ بتا دوں کہ فی الحال جہاں میں پڑھاتا ہوں، تدریس کرتا ہوں، وہاں پہ چھٹیاں ہیں کرونا کی وجہ سے، اور لگتا یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مہینے تک یہ ادارے کھل جائیں گے، اور پھر میں آپ کو 4 دن نہیں دے سکوں گا. پھر ہو سکتا ہے ہفتے میں 1 دن ہو یا 2 دن ہو. اس لیے ان ایام کو آپ غنیمت جانیں. مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑی پیار و محبت سے شریک ہو رہے ہیں، لیکن یہ جذبہ برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے. اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اخلاص دے. اور وہ ادارہ جس کی زیر نگرانی یہ پروگرام ہو رہا ہے، خبر کا دعویٰ سینٹر، اور ہمارے شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ، اور ان کے معاونین ملا روش بھائی، عبد المحسن بھائی، اور دیگر کئی بھائی، منظور بھائی وغیرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں، جن میں سے کئی کے نام میں نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں بھی قبول فرمائے. آپ کی بھی قربانی بہت بڑی ہے، 1.5 گھنٹہ دینا 4 دن آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جو جنت کا طالب ہو، جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہو، جو شریعت پہ چلنا چاہتا ہو. تو آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں، آپ سب کی محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں. اور آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی خوشخبری یہ ہے کہ آج زوم کی ریکارڈنگ کے علاوہ ایک اور موبائل کے ذریعے الگ سے ریکارڈنگ بھی کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اسی ریکارڈنگ کو یعنی کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے گا. امید ہے کہ زوم والی ریکارڈنگ سے وہ بہتر ہوگی، تو آپ انشاءاللہ اپنے دوست احباب کو بھیج سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.